نیکسٹ ہے انفورسمنٹ آرڈر. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ سیکشن ہے کہ 344 یہ کہتے ہیں پاور ٹو انفورس آرڈر. سے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کورٹ اگر کوئی بھی ہی جو ہے وہ جیسے ڈیسیجن کرتی ہے تو اسے بالکل اسی طرح وائننگ اپ سے ریلیٹڈ, یا پھر اگر کورٹ کوئی بھی ڈیسیجن کرتی ہے تو اسے بالکل اسی طرح سے انفورس کرایا جائے گا. انفورس کرانے کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کرایا جائے گا, مطلب کہ کورٹ نے جیسے ڈیسیجن کیا ہے اسے ایز اٹ از اس پر عمل کرایا جائے گا, بالکل اسی طرح جس طرح ایک ریگولر لا سوٹ ہوتا ہے, کورٹ ڈیسیجن کرتی ہے اور اس ڈیسیجن پر عمل کرایا جاتا ہے, بالکل اسی طرح اگر کمپنی ایکٹ سے ریلیٹڈ یا پھر وائننگ اپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی میٹر ہے تو اسے بالکل اسی طرح انفورس کیا جائے گا. نیکسٹ ہے سیکشن 345. سیکشن 345 یہ کہتے ہیں کہ آرڈر میڈ بائی اینی کورٹ ٹو بی انفورس بائی ادر کورٹ. سپوز کریں کہ اگر ایک وائنڈنگ اپ کورٹ تھی, ایک کورٹ تھی, اس کے اندر وائنڈنگ اپ کی پروسیڈنگ ہوئی اور کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کمپنی کو کلوز ہو جانا چاہیے, پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر چاہے وہ کمپنی کسی بھی جگہ پہ ہو اسے کلوز ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ کورٹ کسی اس وہاں کی لوکل کورٹ کو ڈائریکشنز دے کہ اس آرڈر پر عمل کرایا جائے. ٹھیک ہے, موڈ آف ڈیلنگ ود دا آرڈر ٹو بی انفورس بائی دا ادر کورٹ. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک کورٹ ہے, اس نے وائنڈنگ اپ کا آرڈر دیا, لوکل کورٹ کو اس نے آرڈر دیا کہ اس ڈیسیجن پر عمل انفورس کرو اور کمپنی کو کلوز کر دو, تو اس کے لیے ایک کورٹ کا ایک آفیشیل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس آرڈر کا ایک سرٹیفائڈ کاپی کورٹ میں لوکل کورٹ کو دی جائے گی, اور وہ کورٹ بیسیکلی کیا کرے گی کہ ایک ایویڈنس ہوگا کہ ہاں کورٹ نے وائنڈنگ اپ کا آرڈر کیا, لہٰذا اس کمپنی کو کلوز ہو جانا چاہیے. نیکسٹ ہے کہ سرکمسٹانسز ان وچ دا کمپنی میں بی واؤنڈ اپ والنٹریلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں کمپنی جو ہوتی ہے والنٹریلی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, والنٹریلی کا مطلب ہوتا ہے کہ خود وائنڈ اپ ہوتی ہے. اس کی دو سچویشن ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات, اب یہ سیکشن 347 کا پارٹ ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو تمام شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں, ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی کو وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے. ریزولوشن بیسیکلی کہتے ہیں کہ جس میں تمام شیئر ہولڈرز جمع ہوتے ہیں اور اگر میجورٹی کا یہ ڈیسیجن آ جائے کہ کمپنی کو وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے تو وہ کمپنی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کمپنی کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی ڈیوریشن فکس ہوئی ہوتی ہے کہ اس ڈیوریشن کے بعد جو ہے وہ اتنے عرصے بعد کمپنی خود بخود کلوز ہو جائے گی. اس کمپنی میں بھی اس سچویشن میں بھی کمپنی کلوز ہو جاتی ہے. اگر ایک کمپنی نے ایک اسپیشل ریزولوشن پاس کی ہے دا کمپنی از باؤنڈ اف دا کمپنی, اور اگر کمپنی نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ کمپنی جان بوجھ کر وائنڈ اپ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ریزولوشن پاس. اینڈ پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکشن 348 کمنسمنٹ آف دا والنٹری وائنڈنگ اپ. وہ یہ کہتے ہیں کہ والنٹری وائنڈنگ اپ کس وقت اسٹارٹ ہوتا ہے, جیسے ہی ریزولوشن کے لیے میٹنگ ہوتی ہے نا, جیسے ہی والنٹری وائنڈنگ اپ کے لیے تمام شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ریزولوشن پاس کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت والنٹری وائنڈنگ اپ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. افیکٹ آن دا اسٹیٹس آف اے کمپنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی اپنی بزنس ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر سکتی ہے اگر کمپنی والنٹری وائنڈنگ اپ کر رہی ہے. ہاں, لیکن کمپنی جو ہے وہ بیسیکلی اگر وائنڈنگ اپ کے لیے اگر کوئی بھی چیز بینیفیشیل ہے وہ کام کر سکتی ہے, اور دوسرا کمپنی کا لیگل اسٹیٹس اس وقت تک رہتا ہے جس وقت تک کہ کمپنی ڈیزالو نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد نوٹس آف ریزولوشن ٹو دا وائنڈ اپ والنٹریلی. اب اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کمپنی والنٹریلی جیسے ہی کمپنی جو ہے وہ جیسے والنٹری وائنڈ اپ ہو جائے گی تو 10 دن کے اندر اندر کمپنی کیا کرے گی کہ اپنا ایک ڈیسیجن جو ہے وہ انگلش نیوز پیپر اور اردو نیوز پیپر کے اندر جو ہے وہ جیسے پبلش کرے گی, اور اگر کمپنی ایسے نہیں کرے گی تو اسے پینلٹی فیس کرنی پڑے گی. جو لیکوڈیٹر ہے وہ بیسیکلی کمپنی کا آفیسر ہوگا. ٹھیک ہے.